بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تعمموا بالبیاض، سفید پگڑیاں باندھا کرو۔ امام ابو یوسف حافظ الحدیث ہے، مسلم حافظ الحدیث ہے۔ عبد الرحمن ابن الجوزی نے کتاب الوعی والوعات میں لکھا ہے اجمع المحدثون علی حفظہ و اتقانہ فی الاحادیث، کہ امام ابو یوسف اول نمبر محدث اور حافظ الحدیث تھے۔ تو حضرت شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے کہ سفید پگڑیاں باندھا کرو، تو امام ابو یوسف یہ حدیث پڑھنے لگے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، کچھ دیر بعد پھر کہا سفید پگڑیاں عادت بناؤ، سفید پگڑیوں سے شہرت حاصل کرو، سفید پگڑیاں اپنا شعار بناؤ۔ تو امام ابو یوسف نے پھر وہ حدیث پڑھی جس میں کالی پگڑی کا ذکر ہے، حضرت نے خاموشی اختیار کی۔ جب رش ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، امام ابو یوسف اور امام محمد رہ گئے، تو آپ نے امام ابو یوسف سے کہا کہ حفظ الحدیث بڑی ہے یا فہم الحدیث بڑی ہے؟ امام ابو یوسف کا رنگ اڑ گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ فرمایا کیا مطلب ہے جو آپ حدیث پڑھتے ہیں؟ کہ حضرت کا فتح مکہ میں کالی پگڑی تھی۔ کا فتح مکہ کب ہوا ہے؟ کہ 8ویں ہجری کو۔ کہ اس سے پہلے کون سی تھی؟ اور اس کے بعد ہمیشہ؟ کہ 23 سال آپ نے سفید پگڑی پہنی۔ تو ایک دن کے لیے جو ہے نا وہ مستقل سنت نہیں ہے، وہ عارضی سنت ہے۔ اس کو امام صاحب نے کہا فہم الحدیث۔ حدیث یاد بہت دنیا کو ہے، غیر مقلد بھی یوں ہاتھ باندھتے یوں کر کے یہ ہمیں حدیثیں آتی ہے۔ اوے یار ٹٹو، تجھے کیا حدیث ہے؟ حدیثوں کو شرمانے کے لیے تم ہو، سر ننگا ہوگا، داڑھی لمبی تک دور تک جا رہی ہوگی، اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہر سے غلط دا کابلی خبر ہے ٹول انجاز راہ جاڑ کار دے ٹول عجیب۔ ہم اہل الحدیث ہے، تدریب میں لکھا ہے اہل الحدیث ائمۃ الحدیث کا احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن معین و علی ابن المدینی۔ اہل الحدیث کے معنی حدیث کے امام، حفاظ، عوام والے حدیث نہیں ہوتے۔ عوام تو ٹیسٹ پیپر اور جھنجریاں یاد کرتے ہیں، ان کو حدیثوں کو کیا پتا ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالی کپڑی میں نہ باندھا کرو، اس لیے کہ شیطان کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، شیطان شہیدوں کے ساتھ۔ کالی کپڑی ناپسندیدہ ہے۔ امام محمد کی خدمت میں ایک شخص، ایک خاتون آئی تھی البحر شرح کان میں، بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ امام محمد نے کہا کیا گھورتی ہے مجھے؟ اور نے کہا کتنا خوبصورت آدمی ہے، اور اوپر آپ نے کالی پگڑی رکھی، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو امام محمد نے پگڑی اتاری، اس کے سامنے کھول دی، فما تعمم بعد، اس کے بعد مرتے دم تک کالی پگڑی نہیں باندھی۔ کوئی ایک حدیث بتائے جس میں سفید پگڑی پہننا ثابت ہو۔ حال ہی میں ایک کتاب نکلی ہے سنت اور بدعت، اور اس وقت وہ مسئلہ اتفاق سے مقتدر ادارہ جو ایشیا کا ہے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، ان کا جو ابھی بینات شائع ہوا اس میں یہ تفصیل نقل ہے، اور سفید پگڑیوں کا ثبوت بھی نقل کیا ہے۔ الحاوی للفتاوی میں جلال الدین سیوطی نے ایک مستقل کشف الغمامہ عن سنت الامامہ نقل کیا ہے، اور اس میں سفید پگڑیوں کا تذکرہ ہے۔ سفید ایک اسلامی لباس ہے۔ احب الثیاب الی اللہ البیاض، ترمذی شریف۔ اور ہجرت کے وقت بھی جو خبر دی گئی ہے اس میں بھی یہی، کیا آپ نے میرا تار پہ آ کے بیٹھ گئے؟ اس کو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے، معذور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک حدیث تو نہیں ہے، 50 کے قریب حدیثیں ہیں کہ پگڑی سفید ہونا چاہیے، کالی تو صرف فتح مکہ کے دن تھی، اس سے آگے پیچھے نہیں تھی۔ جزاک اللہ خیر۔
آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔